اس آیت کے سلسلے میں آیت نمبر 69 کے سلسلے میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وما علمناہ الشعر میں ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ سورۃ العادیات کی مثال ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ آیات جو ہیں اس میں گھوڑوں کی بات کی جا رہی ہے، جو گھوڑے کسی کیمپ پر یا کسی گاؤں پر حملہ کرتے ہیں رات کے دوران، بالکل رات کے آخر میں صبح صبح۔ والعادیات ضبحا، ایسے گھوڑے جن کی آواز نکل رہی ہے، ضبح۔ عادیات کہتے ہیں تیز چلنے والے گھوڑوں کو۔ وہ سین کھینچا جا رہا ہے کہ کچھ تھوڑے سے گھوڑے ہیں، 10 سے کم، عادیات 10 سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے، 8 7 9 گھوڑے ہیں، اور وہ سب چلا رہے ہیں ان کو تیز تیز، اور ان کی سانس تیز تیز نکل رہی ہے۔ فالموریات قدحا، ان کے جو پیر ہوتے ہیں نا گھوڑوں کے، ہارس شو جو میٹل کے بنے ہوتے ہیں، وہ جب پتھر پہ لگتے ہیں تو چنگاریاں نکلنی شروع ہوتی ہیں۔ فالموریات قدحا، کیمرہ آپ کو پیروں پر لے جاتا ہے۔ فالمغیرات صبحا، اور وہ پھر جب حملہ کرتے ہیں تو وہ صبح کے ٹائم پر ڈاکہ مارتے ہیں۔ اصل ٹائم صحرا میں ڈاکہ مارنے کا صبح نہیں ہوتی، کب ہوتی ہے؟ رات۔ آپ کو یو ہیو دی ایڈوانٹیج آف نائٹ، اب رات کا کور ہے تو آپ اس میں حملہ بھی کریں گے، کچھ نظر بھی نہیں آئے گا، صاحب آپ غائب بھی ہو جائیں گے۔ صبح کے ٹائم یہ بھی پتہ چلے گا دور سے آ رہے ہیں، یہ بھی پتہ چلے گا کس طرف گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایک ایسا وقت ہے جب حملہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ جو حملہ کرنے والے ہیں ان کو کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہے، نہ ان کو نہ ان کے گھوڑوں کو، وہ تو موت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، صبح کے ٹائم میں جا رہے ہیں۔ یہ شاکنگ سی بات ہے۔ فأثرن به نقعا، آپ کو پتا ہوگا صبح کے ٹائم جو ریت ہوتی ہے نا، اور جو زمین ہوتی ہے، اس میں ایک ذرا سا موئسچر ہوتا ہے، اس میں ایسی دھول نہیں ہوتی جو اٹھے، لیکن گھوڑے اس تیزی سے چل رہے ہیں کہ اس کے نر ہونے کے باوجود وہ مٹی اٹھی چلے جا رہی ہے۔ نقعا یعنی مٹی کے غبار اٹھ رہے ہیں ان کے چلنے کی وجہ سے۔ اب کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ وہ اس طرف سے آ رہے ہیں، ان کے پیچھے سے غبار سا اٹھ رہا ہے، بادل سے اٹھ رہے ہیں، clouds of dust, right؟ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر یہ گھوڑے دشمن کے رینکس میں، دشمن کے کیا ہوتا ہے، وہ اپنے اسپیئر لے کے کھڑے ہوئے ہیں آگے سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان کی بھی مختلف قطاریں ہیں، روز ہیں ان کی۔ قرآن کہتا ہے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اب یہ حملہ کرنے والے درمیان تک گھس گئے۔ اب کہا کہ جب کہا کہ درمیان میں گھس گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے گھوڑے ایک ہی جگہ درمیان میں گھسے، اور ان کے چاروں طرف کیا ہے؟ دشمن، چاروں طرف دشمن ہے۔ اب مجھے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان آیات میں، یہ قرآن کی آیات ہیں، ان میں نہ نبی کی بات، نہ آخرت کی بات، نہ حلال اور حرام کی بات، ان میں بات کیا کی جا رہی ہے؟ گھوڑوں کی، جنگ کی، بیسیکلی این ایکشن مووی۔ دس از این ایکشن مووی۔ اگر یہ کوئی مووی ہوتی آج کے دور میں جس کے اوپننگ سین میں، ٹریلر میں گھوڑے جا رہے ہیں، آگے سے سولجرز آ رہے ہیں، اور اوپر سے ایریل ویو میں دکھایا کہ وہ اندر تک گھس گئے، اور جیسے ہی اندر تک گھسے ٹریلر بند، بلیک اسکرین، کمنگ سون، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ جب یہاں تک بات پہنچی ہے قرآن میں، اس کو آپ انٹرٹینمنٹ ہی کہیں گے نا؟ ابھی تک تو انٹرٹیننگ ہی ہے۔ اور عربوں کو کیا، ایک تو ان کو شعر و شاعری سے کا شوق ہے، دوسری طرف گھوڑوں سے ان کو بڑا لگاؤ ہے، پھر جنگ کی بات بہت کرتے ہیں، اب اس میں شاعرانہ کلام بھی ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، اوہ ہو، اور اس کے بعد اس میں ایکشن سین بھی ہے، اور اس ایکشن سین میں اس کلائمیکس پر پہنچ کر عرب بیٹھا ہوا سن میں پھر کیا ہوا، آگے کیا ہوا؟ اور آگے قرآن کی آیت کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیں، عربوں کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا۔ گھوڑا ایسا جانور ہے جو عام جانور کی طبیعت میں ہوتا ہے، آگے خطرہ دیکھے تو دوسری طرف بھاگتا ہے نا۔ گھوڑا اپنے مالک کی وفاداری میں موت کی طرف بھاگ رہا ہے، ایسا ہی نہیں ہے نا؟ موت کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اگر کسی کا گھوڑا ہو اور وہ اس کلام کو سنے، اس کو شاعری سمجھ کر کلام کو سنے، وہ سمجھے میرا گھوڑا تو بہت ہی وفادار ہے، اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اس گھوڑے کا مالک، اور یہ گھوڑا اپنی موت کی طرف بھاگ رہا ہے میری خاطر۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگلی آیت کو سمجھیں، ان الانسان لربہ لکنود۔ انسان اپنے رب کے معاملے میں کچھ وفادار نہیں ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات کا وہ خود اچھی طرح گواہ ہے۔ گواہی کیسے ملی؟
ابھی خود وہ گواہ تھا کہ اس کا گھوڑا اس کے لیے کتنا وفادار ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو گھوڑے کا مالک ہے، تیرا بھی تو مالک ہے، تیری وفاداری کہاں ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. لیکن تجھے خزانے کا شوق، لوٹ مار کر لینے کا شوق، وہ سین لوٹ مار کا ہی تو تھا نا، وہ شوق تیرا بہت شدید ہے، وفاداری شدید نہیں ہے. کیا بات کی ہے! آدھی بات لگ رہا تھا انٹرٹینمنٹ ہے، شعر ہے، شعر سے بات یاد دہانی پر لے آئے، ہدایت پر لے آئے، روحانیت پر لے آئے. یہ قرآن کا اثر ہے، یہ قرآن کی خاص نوعیت ہے. اس میں ایک ایلیمنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کا، واقعی ہے. عرب اسی لیے آ کر ابو جہل، ابو سفیان، اسلام سے پہلے ابو سفیان اور اخنس ابن شریق چھپ چھپ کر رات کے اندھیرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے باہر ایسے کان لگا کے قرآن سنا کرتے تھے، مزہ آتا تھا ان کو سننے کا. اور ان تینوں کو کسی کو نہیں پتا تھا کہ دوسرا وہاں آیا ہوا ہے. صبح ہوتی تھی تو جاتے تھے واپس جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچھا چھوڑو کیا کر رہے ہو، آئندہ مت آنا. اچھا میں بھی نہیں آؤں گا. 3 دن مسلسل پکڑے گئے ایک دوسرے کے ساتھ. پھر کہا دیکھو اگر کسی یہ جو ینگ لڑکے ہیں نا یہاں کے، انہوں نے دیکھ لیا تو مصیبت پڑ جائے گی. سبحان اللہ. یہ ابو سفیان نے بتائی تھی بات اس مسلمان ہونے کے بعد کہ یہ ہوا کرتا تھا رسول کے زمانے میں علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سب میں نے آپ کے لیے اس لیے شیئر کیا ہے کہ ہمارے دور میں اگر ہمیں اگلی جنریشن کو دین سکھانا ہے تو ہمیں صرف قرآن کا پیغام نہیں، قرآن کا سٹائل بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کے سٹائل میں بات ایسی ہے جو کسی کو لگے، جو کسی کو دلچسپ معلوم ہو، جس سے اس کی انٹرسٹ بنے، پھر آگے جا کے بات بنتی ہے. اگر میں نے ٹینیجر سے بات کرنی ہے، کالج اسٹوڈنٹ سے بات کرنی ہے، تو مجھے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کی دلچسپی کس چیز میں ہے، وہ کس چیز میں کی obsession ہے ان کے ہاں، پھر ان سے بات کرنی پڑے گی. اس کا کچھ استعمال کرنا پڑے گا. قرآن نے استعمال کیا، میں کیوں نہ کروں؟ قرآن نے گھوڑوں کا استعمال کیوں کیا ہے؟ یہ تو مکی صورت ہے، نہ تو اس میں جہاد کی بات، نہ ابھی بدر ہوا ہے، نہ احد، کچھ بھی نہیں. یہ گھوڑے کی بات اور اغارہ کی بات، اغارہ ڈاکے مارنے کو کہتے ہیں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ جب کہا ہے نا کہ یہ شعر نہیں سکھایا، یہ شعر سے کئی اعلیٰ چیز ہے. انسان کی دلچسپی کو سمجھ کر اس کی دلچسپی کا فائدہ اٹھا کے اس کو ہدایت دینا. وہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ، اور وہ قرآن مبین پھر کہتے ہیں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ یہ جو لوگ جو ابھی تک زندہ ہیں ان کو خبردار کر دے. ابھی کہا تھا نا ایک دفعہ میں موت دے دوں گا، ابھی کہا تھا ایک دفعہ میں شکل بگاڑ دوں گا. اب کہا ابھی تک زندہ ہونا، جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے یہ خبرداری ہو جائے. دوسرا معنی اس کا لوگوں نے لیا ہے کہ دل کا مردہ ہونا، دل کا زندہ ہونا. جو لوگ ابھی دل کے زندہ ہیں ان کو اس خبرداری کا فائدہ ہوگا، باقی لوگ ہیں